بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولا علی کے اقوال: دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ دوزخ بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بے انداز مال بھی اگر اسراف اور فضول خرچی سے استعمال کیا جائے تو تھوڑا اور ناکافی ہوتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو۔ ہر شخص سیر شکم ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سوئے تو اسے جھوٹے اور پریشان خواب نظر آتے ہیں۔ روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ صفائی پاک محفوظ کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ یہ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر مہلک بیماری ہے۔ عقل جسے نصیب ہو اس کے واسطے زینت، اور علم جو اس پر عمل کرے اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور عقل جہان میں نہایت پیارا دوست ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ دنیا وہ چیز ہے کہ عقل مندوں نے اس کو طلاق دی، اور یہ انہی لوگوں کا مطلوب ہے جو گندے اور ناپاک ہیں۔ حاسد کو کسی سے دوستی نہیں اور خائن سے کبھی وفا نہیں ہوتی۔ زہد اس کا نام ہے کہ جو چیز موجود ہو جب تک وہ ختم نہ ہو کسی دوسری چیز کی طلب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ کمینہ نفس کمینہ پن کی باتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ عادت پر غالب آنا کمال کی فضیلت ہے۔ دین اسلام نہایت سیدھی راہ ہے اور ایمان کے راستے نہایت کھلے اور صاف ہیں۔ حیا آنکھ نیچے رکھنے کا نام ہے اور صاف ستھرا رہنا دانائی ہے۔ دھندہ پیشانی سے رہنا شریف کی خصلت ہے۔ نماز دین کی جڑ ہے اور سچائی پرہیزگاروں کا لباس ہے۔ زبان ایک سرکش گھوڑا ہے اور برائی اسے اپنے سوار یعنی برائی کرنے والے کو منہ کے بل گراتی ہے۔ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ کینہ اور دل میں کھوٹ رکھنا دل کی بیماری اور سب عیبوں کا سردار ہے۔ لوگوں کا بھید ظاہر کرنے اور مال میں خیانت کرنے والے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ خود پسندی نعمتوں کی برکت کو روکتی ہے۔ غور کا انجام کامیابی اور غفلت کا نتیجہ محرومی ہے۔ مال کا جمع کرنا غم میں پڑنا ہے۔ خیانت اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ قرآن پاک نہایت بہترین ہدایت، نماز اچھی عبادت اور اپنے آپ کو پہچاننا کمال معرفت ہے۔ سچائی رفعت مرتبہ کا ذریعہ ہے۔ گونگا ہونا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے۔ علماء اس لیے غریب اور بےکس ہیں کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں اور وہ ان کی قدر و منزلت نہیں جانتے۔ خواہش پرستی انسان کو اسفل سافلین میں گرانے والی ہے۔ مال دنیا میں انسان کو بلند قدر بناتا ہے مگر آخرت میں خوار کرتا ہے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ بغیر مانگے دیا جائے، مانگنے پر تو شرما شرمی اور مذمت سے بچنے کے لیے لوگ دے ہی دیتے ہیں۔ علم ایک مضبوط قلعہ اور نیکی ایک محفوظ خزانہ ہے۔ استقامت میں سلامتی اور بڑائی میں ندامت ہے۔ مومن ہمیشہ عذاب الہی سے خائف اور اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ یاد الہی سے چشم بصیرت اور روشنی اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ خالص عبادت یہ ہے کہ انسان محض اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھ کر اور اپنے گناہوں سے ڈر کر کرتا رہے۔
وعدہ کرو تو اس کے خلاف نہ کرو، اگر غصہ آئے تو زبان سے بیہودہ بات نہ نکالو۔ مومن اپنے آپ کو معیوب خیال کرتے ہیں، لفزشوں سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کے مشتاق اور اطاعت میں کوشاں رہتے ہیں۔ شریف آدمی نیک کام اپنے ذمے ایک فرض کی مثل سمجھتا ہے جس کی ادائیگی اس پر ضروری ہے۔ پرہیزگاری مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور انسان بے یقینی سے شک میں پڑا رہتا ہے۔ غنی وہ ہے جو قناعت کرے اور باعزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو۔ سچے دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیک نیتی سے ثواب ملتا ہے۔ دولت سے جیسے زور و قوت حاصل ہوتا ہے ویسے ہی ذوق بھی پہنچتا ہے، اور دنیا جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ دین کی پابندی حرام کاموں سے روکتی ہے اور جمع مردی میں فضائل پر ابھارتی ہے۔ سیر شکم یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھانا حرص پیدا کرتا ہے اور پرہیزگاری سے دور رکھتا ہے۔ جہالت ایسی بلا ہے جو زندوں کو مردہ کر دیتی ہے اور ہمیشہ بدبختی میں گرفتار رکھتی ہے۔ اپنی آخرت کی اصلاح میں مشغول ہونا عذاب دوزخ سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ مروت ہمیشہ فحش، بے حیائی اور بے حیائی سے بیزار اور شرافت کینہ اور مکر سے پاک ہوتی ہے۔ نیک عمل کو چھوڑنے والا گویا اس کے ثواب پر یقین نہیں رکھتا۔ نیک سلوک کرنے والا مدد پاتا ہے اور برائی کرنے والا خوار رہتا ہے۔ حق کے ثابت کرنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنا امانت اور دیانت ہے۔ شرافت اور بزرگی اس کا نام ہے جو آدمی مال خرچ کر کے اپنی عزت بچائے، اور کمینگی یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر پیسہ خرچ نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ دوستی و محبت رکھنا کمال عقل مندی اور ان کے ساتھ احسان کرنا نہایت اچھی بخشش ہے۔ حاسد آدمی لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تنگ دستی جسے لوگ معیوب سمجھیں اس مالداری سے بہتر ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو کر ذلیل اور رسوا ہو۔ جلدی سے معاف کرنا شریفوں کی عادت اور انتقام لینے میں جلدی کرنا کمینوں کی صفت ہے۔ تیرا بھائی اور دوست وہ ہے جو تجھے نیک کام کرنے کی ہدایت کرے اور برے کام سے منع کرے اور آخرت کی اصلاح کا معاون مددگار ہو۔ نفس کو کسی ایسے کام میں مشغول رکھو ورنہ نفس ایسے کاموں میں لگا دے گا جو نہ کرنے کے قابل ہو۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی اس نے اپنے گھر کو ویران کیا۔ کشادہ روی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ گناہ کسی نہ کسی طریقے سے دل کو بے چین رکھتا ہے۔ احمق کی دوستی سے عقل مند کی دشمنی بہتر ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں نہ بھولیں تو کچھ ایسی باتیں سیکھو جو پڑھی جائیں یا ایسا کام کرو جو لکھے جانے کے قابل ہو۔ نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک نہایت بہترین ہدایت، نماز اچھی عبادت اور اپنے آپ کو پہچاننا کمال معرفت ہے۔ لوگوں سے اس طرح پیش آؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں۔ جس درخت کی شاخ نرم ہوگی اس میں ٹہنیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ قناعت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فحش بات کرنے والے اور فحش بات کی اشاعت کرنے والے دونوں گناہ گار ہیں۔ ملامت کے لہجے میں واعظ و نصیحت نہ کرو۔ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنی مزدوری سے کمایا گیا ہو۔ دشمنوں سے حسن سلوک پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ پانی آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ اسے بچانے کے لیے کافی ہے۔ شکریہ میں کمی کرنے والے محسن لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ تیرا نفس تجھ سے وہ کام کرائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس کر رکھا ہے۔ کشادہ روی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ گناہ کی سزا عبادت میں سستی آنا، معیشت میں تنگی ہونا، لذتوں میں کمی آنا ہے۔
اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طور طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پروان چڑھتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ سخی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور وہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ لوگ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اپنے قصور کا اقرار کرنا مجرم کے لیے بہت اچھا سفارشی ہے۔ اطمینان سے کام کرنا ایک اچھی صفت ہے اور بیقراری ہلاکت کو پہنچاتی ہے۔ غیبت بہت کمینی خصلت ہے۔ بخل ایک قسم کا عذاب، ایمان نہایت افضل امانت اور شہود پرستی بہت بڑا دشمن ہے۔